نماز پڑھو. کیوں پڑھو؟ وہ کہتے کیوں پڑھو؟ آپ کہتے کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے. یہ وائی کا آنسر نہیں ہے, اللہ نے بتایا ہوا ہے, صحابہ نے کر کے دکھایا ہوا ہے. نماز کے ہزاروں کروڑوں فائدوں میں سے موٹے موٹے 4 نہیں بتا سکتی پاکستانی ماں. بچے جب سوال کرتے ہیں باپ کا بھی آئی کیو بڑھ جاتا ہے کہ اچھا ڈھونڈو تو صحیح اس کا جواب کیا. ہم ڈھونڈ ہی نہیں رہے اس, بلکہ ہم کیا کریں, ایگو ٹریگر ہو گیا. تو اپنے بیٹے کے سامنے ایگو ٹریگر ہونا ہے, اس کو تو بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے. میرا بچہ جتنا اسمارٹ ہوگا میرا ایگو تو بڑھنا چاہیے اس سے, میں اس کے آگے اپنا ایگو لگا کے بیٹھ جاؤں. ایک کمزور سا مملوک سا بندہ اٹھے اور اپنی مہارانی لے آئے کرسچن. اٹس جسٹ لائک میرنگ کوئین الزبتھ. کر کے دکھائیں گھر میں نظام, مسلمان بچہ پیدا اس کے. وہ کہے گی چلو بھاگ ادھر سے. ایک تو نیشنلٹی کے لیے میرے پاس آیا, بچے پیدا کر پہ کہہ رہا وہ کلمہ پڑھاؤں گا میں اس کو. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات. کریڈیبلٹی کریٹ کرنے میں کون سی راکٹ سائنس ہے کیا, کہ بھائی جو چیز پڑھ رہا ہے اس کی ہر چیز جان, اس کی کازیشن جان, اس کا افیکٹ جان, اس کا دیکھ ریپرکشنز کیا ہیں جان. چاہے وہ فزکس پڑھے, میتھمیٹکس پڑھے, اسلام پڑھے یا ایتھیزم پڑھے, کہ اس کے لیے کیا ہے, اس کا لاجک کیا ہے, ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ, وائی ڈز اٹ اسٹارٹ. جب تک آپ نے WHY نہ سکھایا بچے کو, آپ نے سوچنا نہیں سکھایا. سوری, WHAT what اور when اور where, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. why سے بچہ سوچنا سیکھتا ہے. that's how you train a child how to think. why does this happen, plot it for me, can you recreate it. if he does not know why, he's not going to be able to recreate it. any concept. نماز پڑھو. کیوں پڑھو؟ وہ کہتے کیوں پڑھو؟ آپ کہتے کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے. یہ وائی کا آنسر نہیں ہے, اللہ نے بتایا ہوا ہے, صحابہ نے کر کے دکھایا ہوا ہے. نماز کے ہزاروں کروڑوں فائدوں میں سے موٹے موٹے 4 نہیں بتا سکتی پاکستانی ماں. سوچیں تو صحیح, سوچیں تو صحیح. وائی دیٹس ہاؤ یو گونا ٹرین. جتنا پریشر اسلام ڈالتا ہے نا الحمدللہ, اور کوئی فلسفہ نہیں ڈالتا انسان پہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمان اصل میں اسلام کی طرف آئے گا تو اس کا آئی کیو 10 گنا بڑھ جائے گا. چاہے فزکس میں جائے, وہ کیمسٹری میں ڈالے اس آئی کیو کو, چاہے میتھس میں ڈالے. روز کے 201 سنتیں, ہر روز قرآن, ہر روز نماز, ہر روز گناہ اور ثواب کے بیچ کا کٹہرا. اور اتنا پریشر کوئی اور فلسفہ نہیں ڈالتا. اس کے بعد بھی ہمارے آئی کیو نہیں بڑھ رہے. we do not create thinkers because ہم وہ ہر ثواب کے پیچھے وائی نہیں بتاتے, ہر گناہ نہ کرنے کے پیچھے وائی نہیں بتاتے, ہر سنت کے پیچھے وائی نہیں بتاتے. تو بچہ سوچتے ہی نہیں ہے پھر, بلکہ اتنا پکا تھپڑ لگتا ہے اس کو وائی نہ سوچنے کا کہ وہ اسلام میں چونکہ نہیں سوچتا, اب وہ فزکس میں بھی نہیں سوچتا, اب وہ میتھس میں بھی نہیں سوچتا. وہ بھی کہتا ہے یار کوئی نوٹس دے دو کاپی کر لوں. اتنا پکا اس کو ہم تالا لگا دیتے ہیں. اللہ نے کہا تھا اس کا دماغ کھولنے کی مشین بنائیے اسلام, ہم نے دماغ بند کرنے کی مشین کا نام کیا رکھا, اسلام. ایک بندے کو 100 دفعہ ایک کام کرنا ہے کہ بغیر سوچے کر, تو وہ بندر بنے گا, انسان نہیں بنے گا. کیونکہ وہ روز 100 کام کرے گا اور ایک میں بھی نہیں سوچ رہا کیوں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے دماغ بند کرنے کی اس سے خوبصورت مشین نہیں بن سکتی. یا تو نا اسلام نے 1 یا 2 کام دیے ہوتے, تو میں کہتا ہے خیر ہے, اگر وہ بغیر سوچے بھی کر رہا ہے تو کسی اور طریقے سے اس کو سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں. نو, ہم نے بھی گارنٹی کی ہے کہ بھائی 5 دفعہ نماز پڑھے گا, 1 دفعہ بھی نہیں سوچے گا. 17 رکعتوں میں 1 دفعہ بھی تجھے ہوش نہیں آئے گی نماز. اس لیے نماز پڑھنے کے فوراً بعد ریلیف آتے ہیں, الحمدللہ فرض پورا ہو گیا. فرض اللہ اکبر تھا, فرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں تھا. So I hope you get it. I hope you understand. This is probably I do not know. Wallahu alam, this is the last time I'm with you guys. I just don't wanna sugarcoat things and say آپ کی وجہ سے تو اسلام زندہ ہے. نہیں, آپ کی وجہ سے زندہ ہو سکتا ہے, that's true. اور آپ کی وجہ سے اسلام دنیا سے ختم بھی ہو سکتا ہے. Because if you're gonna produce fashion stars and film stars and actors and dancers or only money makers, تو پاکستان میں چھاپا مارنے کے لیے ہمارے بچے ویٹ کر رہے ہیں آپ کے بچوں کا. اب آپ بتائیں کس کی کاپی کریں, اسلام کی کاپی کریں آپ کے بچوں کی پرفارمنس کی, یا ڈانس ڈراموں کی؟ آپ بتا دیں, کیونکہ کاپی آپ کے بچوں کی کرنی ہے میرے بچوں نے. یہ گارنٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کام ہوتا ہے ایسے ہی ہے. آپ بھی بائی دا وے کاپی کرتے کرتے ہی بریڈ فورڈ آئے ہیں. اگر بریڈ فورڈ کی انگلینڈ کی ویلیو نہ ہوتی تو آپ بھی گانا آتے. اور کم ملک نہیں ہے دنیا میں آپ ادھر اسی لیے آئے تھے. دیر واز اٹریکشن, جہاں سے ایک ریڈیشن کی بیم آتی تھی اور آپ کو اٹھا کے لے گئی تھی ادھر. So that's it. Use Victoria, okay?
Well, listen, I'm going to tell you a secret, okay? England is going to develop your child's why anyway. Okay? So, مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے پیرنٹنگ ماڈل سے ہٹے گا اور بہت بڑی تباہی کیا مچائے گا، آپ کے دین سے بھی ہٹ جائے گا، کیونکہ وہ انگلینڈ دین کا وائی نہیں سکھاتا. بس یہ اصول یاد رکھیے گا. پھر وہ آپ کی جو بھی چیز ہوگی اس سے وہ اس کو نکاحت ہونا شروع ہو جائے گی، بیکاز آپ وائی سکھا ہی نہیں رہے. وہ آپ کو ڈم سمجھنا شروع کر دے گا. آئی سویئر ٹو گاڈ آپ کا بچہ آپ کو ڈم سمجھنا شروع کر دے گا، ریٹارڈ سمجھے گا، آٹسٹک. اس لیے کہہ رہا تھا امیوں کو اتنا بڑا ذمہ ہے. اگر آپ کو نانا اسلام آتا ہوا، جو کہ زیادہ تر خواتین کو نہیں آتا، تو بچہ آپ سے سوال ہی نہیں کرتا. آ کے پاکستانی بچے ہمارے لڑکوں سے پوچھیں نا، ہم سیکرٹ رکھتے ہیں، آپ کو بتاتے نہیں ہوتے. لڑکے کبھی بھی اپنی امی کے پاس نہیں جاتے کہ کوئی بڑا سوال کریں گے. ہماری ماؤں نے پرفارم کیا ہی نہیں، ہمیشہ اپنے باپوں کے پاس جاتے ہیں کہ ابو جی یہ سوال ہے بتائیں. اور ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ اٹینڈ کیا ہوتا ہے، خالی کتابیں تو ہم نے بھی نہیں کھولی ہوتی. And you're okay with this, that's the problem. Failing is not the problem. Being okay with the failure is a problem. That's what I'm saying. Standards یہ ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں، فیل پہ اوکے نہیں ہونا. میں نے سوری منہ کے بال گروں گا، بڑھ جاؤں گا، بے شک خون و خون ہو جاؤں گا، مگر بھاگتے ہوئے گروں گا. سیٹل نہیں ہوں گا میں کبھی کہ نہیں، میری طرف سے کوشش جاری تھی. So parents don't know how to think or go into the answers of کہ نماز کیوں پڑھنی ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے، ثواب کیوں ہے، کون سا ثواب کیوں، یہ والی سنت کیوں ہے، قرآن کی آیت کا مطلب پیچھے کیوں اللہ نے یہ احکام کیوں دی، اس موقع پہ کیوں بتا. یہ سب چیزیں ایسی اسکالرشپ اویلیبل ہے، ایسی اسکالرشپ جو واقعی میں تھنکرز ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں وہ تھنکرز. میں ایسے نہیں مودودی صاحب کے اتنے نام لیتا یا مولانا اسحاق کا. ایک دو لیکچر اٹینڈ کر کے دیکھیں آپ، کوئی فرقہ نظر آ جائے مجھے بتا دینا. مودودی صاحب شیعہ تھے، سنی تھے، بریلوی تھے، مجھے بتا دینا. ہمیں تو نہیں نظر آیا. مولانا اسحاق کیا ہے نہیں سمجھ آتی. مگر سوچنا کیسے، ایپلیکیشن آف ایک آیت کہ کتنے بڑے بڑے فائدے کہاں سے نہ رہے تھے، پیچھے وزڈم کیا تھا اس وقت یہ والا حکم دینے کا، یہ لوگ اس طرح سکھا رہے ہیں. یہ دو تو میں نام لیے، اس طرح کے 100 ہیں. آپ کو اس لیے بتائیں کیونکہ آپ کی لوکل زبان پٹواری ہے. You will get مولانا اسحاق smooth cruise control پہ انٹر ہوگا آپ کے ذہنوں میں. Have you heard of مولانا اسحاق؟ Yeah, so tell me کیا عقیدہ اس کا. احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مجھے کسی بریلوی نے نہیں سکھایا. کتنا اشرف علی تھانوی صاحب کا اس نے سکھایا، کسی دیوبندی نے نہیں سکھایا. جتنا زبیر الزئی کا اس نے سکھایا، کسی اہل حدیث نے نہیں سکھایا. یہ باعث ٹوکی نہ کھیلیں کسی کے، ہر بندے نے خیر دی ہے. ایک ایک دو غلطیاں کی، ہم ان پہ چمٹ گئے جا کے. اتنی خیر ہے. 1400 کتابیں اشرف علی تھانوی کی، مذاق ہے ہر جگہ، نعوذ باللہ شرک کر لکھتے رہے. وہ خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کر بھی دی تھی تو باقی ساری خیر ڈیلیٹ